السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 2 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندہ مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یتیموں کے مال کے تعلق سے خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ یتیم کا مال اگر کسی کے پاس ہے، کوئی یتیم کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، اور کوئی اس کا سرپرست ہے اور اس کا مال اس کے پاس ہے، تو اس کی حفاظت لازم اور ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا بہت زیادہ مال تھا۔ جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے وہ مال دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جسے سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اس نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، لیکن پہلے ہی سے اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے، یہ سارے لوگوں کے لیے حکم ہے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ یتیم کا مال نہ کھائیں، یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ عام انسان کا مال کھا جانا حرام ہے تو یتیم کا مال کھانا تو بدرجہ اولا حرام ہوگا۔ اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اسی صورت میں آگے آیت کریمہ آ رہی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، بے شک وہ لوگ جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، یعنی ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تو یتیم کے مال کو کھانے کا یہ اتنا سخت عذاب ہے، یعنی ناجائز طریقے پر اس پر قبضہ کر لینا اور اس کو جو ہے کہ اپنے استعمال میں لے آنا ناجائز طریقے پر، تو یہ سب اس کا حکم ہے۔ تو وہ جو تھے جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہوں نے تو توبہ کر لی اور کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یتیم اپنا مال طلب کرے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے اور اس مال کو سنبھالنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی خود ان کے اندر سمجھ آ جائے، کیونکہ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اور جو نابالغ ہو اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اب وہی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اب اس کے لیے یتیم والے احکام نہیں ہیں، تو وہی یتیم بچہ اگر سمجھدار ہو جائے اور اپنا مال طلب کرے تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، جبکہ دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کر لیا ہے، اور اپنے حلال مال کے بدلے میں یتیم کا مال نہ لو جو تمہارے لیے حرام ہے، جس کی صورت یہ ہے، یعنی حلال مال کے بدلے میں حرام مال لینا، یعنی اپنے حلال مال کے بدلے میں یتیم کے مال کو لینا، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال لے لیا جائے، اپنا معمولی قسم کا مال ہے، سستا مال ہے یا بالکل تھرڈ کلاس والا مال ہے، وہ یتیم کو دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس کا اچھا مال لے لیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح کی بے ایمانی ہے اور یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہے۔ یہ تمہارا گھٹیا مال تمہارے لیے عمدہ ہے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، اور یتیم کا عمدہ مال تمہارے لیے گھٹیا اور خبیث ہے، ناپاک ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا حرام ہوا، یعنی گھٹیا معاوضہ دے کر کھانا بھی حرام ہے، تو بغیر معاوضے کے کھا لینا تو بطریق اولا حرام ہوا۔ یعنی یہاں یہ بات بیان ہو رہی ہے نا کہ اپنا گھٹیا مال یتیم کو دے کر اس کا عمدہ مال نہ لو، کہ وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے،
تو بغیر کچھ دیے ہوئے یتیم کا مال لے لینا اور اس کو کھا جانا، یہ تو اس سے زیادہ حرام ہوا، اس سے بڑا گناہ ہوا۔ اور ہاں، شریعت نے جہاں ان کا مال ملا کر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس کا حکم الگ ہے، جس کا بیان سورہ بقرہ آیت نمبر 220 میں گزرا، جہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ وہ جیسے مثال کے طور پر کھانا بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی سرپرست ہے، کوئی نگراں ہے، اور اس کی نگرانی میں کوئی یتیم بچہ ہے، اب اس کا روزانہ الگ سے کھانا بنایا جائے تو اس کے لیے مسائل ہوں گے، اس کے لیے دشواری ہوگی کھانا ایک تو الگ سے بنانا، پھر یہ کہ کھانا بچ گیا تو دوسرا کوئی کھا نہیں پائے گا کیونکہ وہ تو یتیم کے نام سے بنایا گیا، دوسرے کسی کے لیے وہ کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے اس موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پوچھا تھا، خاص طور پر وہ حضرات جن کی ماتحتی میں، جن کے زیر نگرانی یتیم بچے ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے تو وہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد یہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے مال پہلے تو یتیم کا الگ کر دیا، پھر سوال پوچھا گیا کہ وہ کھانا پینا بھی اگر ان کا الگ کر دیا جائے تو اس میں بڑی دشواری ہوگی، کبھی تو وہ جو کھانا بچ گیا ہے پھر وہ خراب بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ ضائع ہو جائے گا، پھینکنے میں جائے گا، تو پھر اس وقت کھانا ملا کر بنانے کی اجازت دی گئی، یعنی اپنے کھانے کے ساتھ یتیموں کا کھانا تیار کیا جا سکتا ہے، اس کا حساب رکھ لیا جائے اندازے سے کہ اتنا اتنا خرچ ہوا ہوگا، اور ان کے مال میں سے اتنا پھر وہ لے سکتا ہے جو اس کا نگراں ہے، یتیم بچے کا جو سرپرست ہے، تو یہ اس کا حکم ہے۔ پھر فرماتے کہ یتیم اس نابالغ لڑکے یا لڑکی کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے، یعنی جس کے باپ کا انتقال ہو جائے۔ آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں یتیموں کے بارے میں چند مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی یتیم نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے، اگر وہ بڑا ہو گیا، بالغ ہو گیا، کمانے کھانے کے لائق ہو گیا تو اب وہ یتیم نہیں رہا، اب اس کے لیے یتیم والے احکام نہیں ہے، جب تک وہ نابالغ ہے تو وہ ہماری شفقت اور مہربانی کا حقدار ہوتا ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں مگر اس کا تحفہ لے نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی کو بھی تحفہ دینے کا اہل ہی نہیں، کسی کو بھی کسی بھی چیز کا مالک بنانے کا اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ نابالغ ہے، نابالغ بچہ تصرف کا اہل ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ کسی کو بھی کسی چیز کا مالک نہیں بنا سکتا، تو وہ تحفہ اگر کسی کو دے گا بھی تو سامنے والا وہ اس تحفے کا مالک ہوگا ہی نہیں، تو یتیم سے کچھ بھی چیز لینی نہیں چاہیے، ہاں اس کو دے سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ مدد کرنی چاہیے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہے اور یہ بہت بڑی خرابی اور فساد پیدا ہو گیا، آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ جگہ جگہ پر یتیم خانے کھل گئے۔ میں نے ایک موقع پر اس بات کو بیان کیا کہ یتیم خانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی، یعنی ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود یتیموں کا خیال رکھتے، یتیموں کی ذمہ داری ہم لے لیتے اور ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کرتے، تو یتیم خانے کی ضرورت تھی بھائی، یعنی پہلے تو باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نہیں ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جیسے چچا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بھتیجے کا خیال رکھے، وہ اپنے بھتیجے کی ضرورتوں کو پورا کرے، اگر چچا نہیں، بڑے ابا نہیں، دادا ہے مثال کے طور پر تو دادا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے پوتے کا خیال رکھے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ قریبی، جو جتنا زیادہ قریبی ہوگا اتنی زیادہ اس کی ذمہ داری ہوگی یتیم کی تربیت اور اس کی پرورش کے حوالے سے۔ اور مان لو کہ کوئی ہے ہی نہیں دوسرے رشتہ داروں میں، تو پھر محلے والوں کی، آس پڑوس کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے محلے میں یا ان کے پڑوس میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس کی وہ پرورش کریں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس پر توجہ نہیں دے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ تو یہ تو معاشرے والوں کی ذمہ داری تھی نا، رشتہ داروں کی، سب سے پہلے تو رشتہ داروں کی ذمہ داری تھی، قریبی رشتہ داروں کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ رشتہ دار بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے، پڑوسی بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، محلے والے بھی، جان پہچان والے بھی کوئی توجہ نہیں دے رہے، تو مجبور ہو کر ماں کو اپنے بچے کو، جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، یتیم بچہ، اس کو یتیم خانے میں ڈالنا پڑ رہا ہے، اور یتیم خانہ اسی وجہ سے یتیم خانہ کھولنا پڑا، ورنہ یتیم خانے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا بتائیے پرانے زمانے میں یتیم خانے ہوا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کے دور میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں یتیم خانے تھے؟ نہیں، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا، کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا کہ حضور کے زمانے میں اتنے یتیم خانے تھے، فلاں شہر میں یتیم خانہ نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یتیم خانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس وقت یتیم کی پرورش دوسرے رشتہ دار ہی کر دیا کرتے تھے اور اس کی ضرورتیں پوری کر دیا کرتے تھے، تو یتیم خانے کی حاجت ہی نہیں تھی۔ آج لوگوں نے
خیال رکھنا چھوڑ دیا اور لوگوں نے توجہ دینی چھوڑ دی ہے، اس لیے اب یتیم خانوں کی بھی ضرورت پیش آ گئی ہے اور بچوں کی پرورش کے لیے پھر ان کو یتیم خانوں میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ اب حال ایسا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو جو یتیم خانہ ہے وہ بد مذہبوں کا ہے، سنی لڑکے کو بھی مجبوری میں اس میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر وہ بد مذہبوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ خود بھی بد مذہب ہو جاتا ہے، پھر اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی ماں کو بھی، باپ تو مر ہی گیا، باپ کا تو انتقال ہو گیا، پھر اپنی ماں کو بھی ویسا بنا دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی ویسا بنا دیتا ہے۔ ایسے یتیم خانے میں اگرچہ اس کو سخت ضرورت ہی کیوں نہ ہو، یتیم بچے کو ڈالنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں ایمان کا خطرہ ہو، جہاں بد مذہب بنایا جاتا ہو، وہاں بچے کو ڈالنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ سوچیں۔ تو یہ حالات پیدا ہو گئے ہمارے سامنے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یہ بے حسی ہے، احساس کا مادہ ختم ہو گیا لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں سے رحم دلی، مہربانی، شفقت کا جذبہ ختم ہو گیا۔ وہ چیز اگر ہو نہ تو پھر یتیموں کو یتیم خانے میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ بہرحال یتیم کا خیال رکھنا یہ اس کے قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ کہ کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کے ورثہ میں یتیم بچے بھی ہوں، بہت اہم مسئلہ، اس پر غور کریں گے۔ اس کے ورثہ میں یعنی اس کے وارثوں میں یتیم بچے بھی ہیں، یعنی نابالغ بچے بھی ہیں اس کے، تو اس کے ترکے سے یعنی جو کچھ بھی مال اس نے چھوڑا ہے مرنے والے نے، اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ اور خیرات کرنا سب حرام ہے۔ سمجھے آپ؟ کیونکہ مرنے والا انتقال کر گیا، اب اس کا مال کس کا ہو گیا؟ وارثوں کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگرچہ تقسیم نہ کیا ہو لیکن خود بخود وہ مال وارثوں کا ہو گیا، اور اس میں اب وہ یتیم بچوں کا بھی حصہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس مال کے اندر اگر تقسیم کر دیتے ہیں اور یتیم کو اس کا حصہ دے دیتے ہیں اور باقی کے لوگوں میں حصے میں جو مال آتا ہے وہ اپنے حصے سے جو چاہیں وہ کریں، اس میں پھر تیجا بھی کر سکتے ہیں، 40واں بھی کر سکتے ہیں، نیاز، فاتحہ، خیرات سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ گویا کہ اپنے مال میں سے کریں، لیکن جب تک مال تقسیم نہیں ہوا ہے ابھی اسی حالت میں موجود ہے۔ غیر تقسیم شدہ مال میں یتیموں کا بھی حصہ ہے، اور ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ یتیم کسی کو مالک نہیں بنا سکتا ہے، یتیم جو ہے تصرف کا اہل نہیں ہوتا، تو یتیم صدقہ بھی نہیں کر سکتا، یتیم خیرات بھی نہیں کر سکتا، اور یتیم تیجا 40واں بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اگر اجازت بھی دے نا تب بھی یہ جائز نہیں، کیونکہ وہ اجازت دینے کا بھی اہل نہیں، نابالغ جب تک بچہ ہے وہ کسی چیز کی اجازت بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ترکے میں سے اگر نابالغ بچے موجود ہوں مرحوم کے، یعنی یتیم بچے موجود ہوں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تو ڈائریکٹ اس کے ترکے میں سے پیسے نکال کر تیجا، 40واں، نیاز، فاتحہ وغیرہ میں خرچ کرنا حرام ہے، ناجائز و گناہ ہے۔ اور لوگوں کا یتیموں کے مال والی اس نیاز اور فاتحہ کے کھانے کو کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ ناجائز طریقے پر وہ کھانا تیار کیا گیا، نیاز تیار کی گئی ہے، حرام طریقے پر وہ کھانا تیار ہوا ہے، اس لیے وہ کھانا بھی جائز نہیں اس نیاز کو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ سارے ورثہ بالغ ہوتے ہیں، جو بھی وارثین ہیں وہ سب کے سب بالغ ہوتے ہیں، عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی لوگ اس عمر میں پہنچ کر انتقال کرتے ہیں کہ بچے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوانی میں کسی کا انتقال ہو گیا، ادھیڑ عمر میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بچے نابالغ ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں بغیر تقسیم کیے ہوئے ڈائریکٹ ترکے میں سے نکال کر کہیں پر بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی کرنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے پرسنل مال میں سے، اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ، تیجا وغیرہ جو کرنا ہے وہ اپنے ذاتی مال میں سے کریں گے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آنے والا ہے، لیکن افسوس کہ لوگ بے دھڑک یتیموں کا مال اس طرح سے کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی تو یتیم کے مال کو کھانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یتیم اجازت دے نہیں سکتا ہے، اور ترکے میں سے باپ نے جو چھوڑا اس میں سے یہ پیسہ لے لیا گیا، اب اس سے تیجا کر رہے ہیں اور سوچ کیا رہے ہیں کہ بہت نیک کام کر رہے ہیں ہم، اسی میں سے 40واں کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، اور کیا سوچ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، جبکہ کیا ہو رہا ہے؟ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ یتیم کے مال کو ناحق کھلایا بھی جا رہا ہے اور لوگ کھا بھی رہے ہیں۔ یہ اس طرح وہ یتیم کا مال ہے کہ نہیں؟ اس میں یتیم کا حصہ ہے، تو یتیم کے مال کو کھانے سے منع کیا گیا، یہ طریقہ بھی اسی میں آتا ہے۔ ایسے موقع پر جائز نیاز کا طریقہ یہ ہے کہ بالغ وارثین خاص اپنے مال سے نیاز دلائیں، یعنی ترکے والے مال سے نہیں، جو ان کا پہلے سے ان کے پاس موجود ہے اس میں سے، یا پھر یہ کریں کہ ترکہ تقسیم کر دیں، جو لڑکا لڑکی جو بھی جتنے بھی وارثین ہیں سب کا جو حصہ بنتا ہو وہ تقسیم کر دیا جائے، یہ اتنا تمہارا، یہ اتنا تمہارا، یہ تمہارے پاس رکھو، یہ تمہارے پاس رکھو۔ ہاں یتیم کا مال اگر وہ سنبھال نہیں سکتا ہے، اگر حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو کوئی دوسرے کے پاس بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن تقسیم ہو جانے کے بعد
اب سب کا حصہ سب کے پاس آ گیا تو آدمی اپنے حصے کا تو مالک ہے، وہ اپنے حصے میں سے چاہے تو وہ نیاز کر سکتا ہے۔ یا چند جو بالغ وارثین ہیں، مثال کے طور پر ایک لڑکی بالغ ہے اور ایک لڑکا بالغ ہے، دونوں مل کر نیاز کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اپنے مال میں سے جو ان کا پرسنل ہے، جو ذاتی یا حصہ جو ان کو ملا ہے اس میں سے وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہاں وہ دعوت مراد نہیں جو تدفین کے بعد یا سویم کے دن پکائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دعوت تو بہر صورت ناجائز ہے۔ تیجے کے موقع پر یا تدفین، مردے کو دفن کر دینے کے بعد نیاز، وہ نیاز ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے، دعوت ہوتی ہے۔ یہ دعوت کی جو ہے کہ یہ دعوت کا موقع نہیں ہوتا۔ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہو جانا یہ غم کی بات ہوتی ہے یا خوشی کی بات ہوتی ہے؟ آپ بتائیے۔ اور دعوت کس موقع پر ہوتی ہے؟ دعوت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے، غم کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں دعوت کو اسی وجہ سے ناجائز فرمایا گیا کہ یہ غم کا موقع ہے، خوشی کا موقع نہیں ہے، یہاں پہ دعوت نہیں ہونی چاہیے۔ نیاز اور ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، فاتحہ دے کر آپ نیاز کو تقسیم کر دیں لوگوں کے درمیان، یا یہ کہ پہلے سے جو لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، تدفین کے لیے آئے ہوئے تھے، نماز جنازہ کے لیے آئے ہوئے تھے، اب وہ دور سے آئے ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانا بنا کر ان کو کھلایا جا سکتا ہے۔ ہاں، نیاز کے طور پر جو کھانا تیار کیا گیا ہو وہ پھر جو ہے وہ تو ایصال ثواب ہے، وہ پھر جو لوگوں کو کھلایا جا سکتا ہے، وہ مالدار بھی کھا سکتے ہیں، وہ فقیر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پہلا حق فقیروں کا، پہلا وہ اس میں حقدار پہلا کون ہوگا؟ فقیر۔ فقیر کو کھلایا جائے پہلے، پھر مالداروں کو کھلایا جائے، کیونکہ فقیروں کو کھلانے میں ہی زیادہ ثواب ہے، مالداروں کو کھلانے میں وہ ثواب نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ دعوت کے طور پر اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ جو کھانا کھلایا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ عام طور پر یہ دعوت کے طور پر ہی ہوتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے باقاعدہ کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی ہے، کل جو ہے زیارت کا کھانا ہے، آپ تشریف لائیے گا۔ یہ دعوت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دعوت ہو گئی ہے، تو وہ دعوت کا تو موقع ہے نہیں۔ نیاز کے طور پر آپ تیار کریں اور پہلے سے جو رشتہ دار موجود ہوں، یا یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم نیاز جو ہے بنا رہے ہیں ایصال ثواب کی نیت سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے رشتہ دار آ جائیں، تو اس کی صورت کیا اختیار کی جائے؟ تو دعوت اگر جا کے آپ بولیں گے کہ بھائی کل آنا ہے آپ کو، کل ہم نے نیاز، تو وہ تو دعوت ہو جائے گی، تو کیا صورت اختیار کی جائے؟ تو آپ جا کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں پر اس طرح سے کہیں کہ ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، ہم نے ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، کیا آپ حضرات تشریف لائیں گے؟ ہم آپ کو دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم بلا نہیں رہے ہیں، کیا آپ حضرات تشریف لائیں گے؟ اور تشریف لانے والے ہیں تو کتنے لوگ آئیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کتنے لوگوں کا کھانا تیار کرنا ہے۔ تو وہ اس انداز میں کیا جا سکتا ہے، دعوت نہ دی جائے جس طرح شادیوں میں دعوت ہوتی ہے اس طریقے پر نہ ہو، بلکہ وہ اس انداز میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ دعوت تو بہر صورت اس موقع پر ناجائز ہے، خواہ اپنے مال ہی سے کریں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تیجے کا ایصال ثواب اور فاتحہ کا جو ایصال ثواب ہوتا ہے وہ جائز ہے، لیکن رشتہ داروں اور اہل محلہ کی جو دعوت کی جاتی ہے یہ ناجائز ہے۔ وہ کھانا صرف فقراء کو کھلانے کی اجازت ہے۔ ایصال ثواب والا جو کھانا ہوتا ہے اور نیاز والا جو کھانا ہوتا ہے وہ کس کو کھلایا جائے؟ فقیروں کا پہلا حق ہوتا ہے۔ نیاز اور ایصال ثواب کا کھانا مالدار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا حق بعد میں ہے، پہلے فقیر۔ اور نیاز کی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور آج کل تو نیازیں بھی دعوت والی ہو گئی، نیازیں بھی دعوت والی ہو گئی کہ نہیں، جس کو دعوت دی وہی جا سکتا ہے نیاز میں، اور جس کو دعوت نہیں ملی وہ نیاز میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو نیاز کا پھر مطلب ہی کیا رہ گیا؟ یہ بھی تو ایک طرح کی دعوت ہو گئی، جیسے شادی بیاہ میں دعوت ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح کی دعوت ہو گئی۔ نیازوں کا بھی آج کل یہ حال ہو گیا، حالانکہ نیازوں میں بھی پہلا حق کس کا ہے؟ فقیروں کا، غریبوں کا، ضرورت مندوں کا، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، جن کے یہاں پہ کھانے پینے کا انتظام نہیں، ان کا پہلا حق ہے، اور ان کو پوچھا ہی نہیں جا رہا ہے۔ دعوت، اب ظاہر سی بات، جس کو دعوت دی تو فقیر کیسے آ پائے گا؟ جو غریب آدمی وہ کیسے آ پائے گا؟ جو تنگ دست ہے، جو بھوکا ہے، وہ کیسے آ پائے گا؟ کیونکہ اس کو تو دعوت ملی ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو جاتی، اور دوسری بات یہ ہو جاتی کہ اگر کہیں پر کوئی ایسا شخص آ بھی جائے، بھائی بھوکا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کھانے کا انتظام نہیں تو مجبوری میں چلا جاتا ہے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، کیا اس کو بھگا دیا جاتا ہے؟ ایسے ہم نے دیکھا ہماری نگاہوں سے کہ ایک فقیر آ گیا اس طریقے سے، بھوکا تھا بیچارہ، تو اس کو نکال کے دھکے مار مار کے بھگا دیا گیا۔ تو بتائیے اب اس نیاز کا ثواب وہ نیاز والے کو ملے گا، نیاز کرنے والے کو؟ کیونکہ جس کا حق تھا اس کو تو بھگا دیا، اور ایسے لوگوں کو کھلا رہا ہے جو مالدار ہیں، جن کے گھر میں آلریڈی چولہا جلتا ہے، جو کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب کیا فائدہ ہوا نیاز کرنے کا؟ اور جو غریب ہے اس سے تو مالدار کے ویسے بھی تعلقات ہوتے ہی نہیں، مالدار تو غریب کو اپنے اسٹیٹس سے نیچے سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارے درجے کے نہیں ہیں،
ان سے اس کے کوئی تعلقات نہیں تو دعوت بھی کیوں دے گا ان کو؟ غریب لوگوں کو دعوت بھی نہیں دی جاتی ہے، تو بیچارہ غریب جائے گا تو جائے گا کہاں؟ جبکہ کھلانے کا حکم دیا گیا کس کو؟ جو بھوکا ہو، جو غریب ہو، جس کو ضرورت ہو، اس کو کھلانے کا حکم دیا گیا۔ ان کو چھوڑ کر جو کھاتے پیتے ہیں ان کو اور کھلایا جا رہا ہے، اور کھلایا جا رہا ہے۔ جو آلریڈی کھاتے پیتے ہیں ان کو مزید کھلایا جا رہا ہے، اور جس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو نہیں کھلایا جا رہا۔ یاد رکھیں کہ پڑوسی بھوکا ہے، آپ ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں لوگوں کو نیاز کے طور پر کھانا کھلا دیں، کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ پڑوسی بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے ہزاروں کی دعوت کر دی، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ کوئی ثواب نہیں۔ اگرچہ آپ اس کو نیاز کا نام دیں، اگرچہ آپ اس کو ایصال ثواب کا نام دیں، ثواب نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ غریب آپ کا پڑوسی بھوکا ہے۔ پہلے اس کا حق تھا کہ آپ اس کو پوچھتے، اس کو کھلاتے، اور اس کو تو کھلایا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے نا تو آپ کے یہاں پہ اگر انتظام نہ بھی ہو نا، جتنا سالن بنتا ہے اتنا ہی سالن بناؤ، لیکن اس میں پانی ڈال کر شوربہ زیادہ کر دو، تو اپنے گھر جتنا نکالو اور باقی کا جو بچا ہوا ہے نا وہ پڑوسی کو بھیج دو، تاکہ اس کا بھی انتظام ہو جائے۔ اگرچہ ٹیسٹ تھوڑا خراب ہو جائے گا لیکن ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے اس کی بھوک کو مٹانا، اس سے زیادہ ضروری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم گھر بازار سے کوئی مٹھائی وغیرہ لے کر آؤ نا اپنے بچوں کے لیے، تو اپنے بچوں کو بھی دو اور پڑوسی کے بچوں کو بھی دو، کیونکہ اگر وہ بچوں کو پتہ چل جائے گا بچے غریب ہیں اور ان کے ماں باپ مٹھائی وغیرہ کا ان کے لیے انتظام نہیں کر پاتے ہیں تو بچے کا دل دکھے گا۔ تو ہمارے اسلام نے اس بات کا بھی لحاظ کیا کہ تم اگر مٹھائی لے کر آؤ اور پڑوسی کے بچے اگر دیکھ لیں گے تو پھر ان کے لیے بھی لے کر آؤ، ان کو بھی دو، تاکہ ان کی بھی دل لگی ہو جائے، ان کو بھی اچھا لگے۔ اور اگر نہیں دینا چاہتے، حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر نہیں دینا چاہتے تو چھپا کر اپنے گھر میں لاؤ، کیونکہ دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی، چھپا کر لائیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح سے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا۔ تو وہ غریبوں کو تو دعوت ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں جاتا ہے، جبکہ پہلا حق ان کا ہے۔ بہرحال یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔